السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 66 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ قرآن کریم کی پیروی کرنے والا ہمیشہ راہ راست پر رہے گا۔ کیسے؟ دراصل اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے یہ بات کہ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو کہ میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جس میں سے ایک کتاب اللہ ہے یعنی قرآن کریم ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ سنت ہے یعنی حدیثیں ہیں۔ جو ان دونوں کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث مستدرک حاکم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت ہے۔ تو الحمدللہ جو بھی اس قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے راستے پہ استقامت دے، ثابت قدمی دے، اور ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے والدین اور ہم سب کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے آیت نمبر 61 سورہ نساء آیت 61 to 75۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ ان سے جب بھی کہا جائے گا کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر جاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں سے آیت نمبر 60 جب ہم لوگ نے پڑھی تھی نا، تو وہیں سے ان منافقوں کا ذکر شروع ہو گیا تھا جو اصل میں دل سے تو وہ یہود تھے، مگر ظاہری طور پر وہ دکھاوے کے طور پر ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اور ان کا کیا حال تھا؟ ان کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کرتے تھے ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو ان کا یہ حال تھا کہ جس معاملے میں ان کو امید ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسئلے میں ان کا جو فیصلہ ہوگا، ان کا کوئی بھی معاملے میں جو فیصلہ ہوگا، اگر ان کے حق میں ہوتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں چلے جاتے تھے فیصلہ کروانے۔ اور اگر ان کو یہ امید ہوتی تھی کہ واقعی میں ہمارے خلاف جو فیصلہ ہوگا بارگاہ رسالت میں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا، تو وہ فیصلے کے لیے کہاں چلے جاتے تھے؟ یہود کے پاس چلے جاتے تھے۔ یعنی بظاہر تو مسلمان تھے اور فیصلے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ یہودیوں کے پاس چلے جاتے تھے۔ تو ایسے یہودیوں کے پاس جب وہ چلے جاتے تھے، جس میں یہاں پہ آیت میں جو آیت نمبر 60 ہے نا، تو وہاں پہ طاغوت کہا گیا ان کو۔ تو منافقین کی طرف سے ایسے کئی واقعات پیش آتے بھی رہے ہیں۔ اور طاغوت کا دراصل یہاں پہ جو لفظی جو معنی تھا وہ کیا تھا؟ نہایت ہی سرکش، اور ایسی جو عدالتیں ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف اپنے جو ہے حکم دے، فیصلہ کریں، وہ ساری عدالتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگ سارے کے سارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ جو فیصلہ کرتے تھے نا، وہ سب طاغوت تھے۔ تو یہ دراصل منافقین کی ایک زبردست ایسی ان کے میں خرابی تھی، صفات تھی۔ بظاہر تو وہ مسلمان تھے اور کیا ظاہر کرتے تھے کہ فیصلے کے لیے وہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہودیوں کے پاس جا رہے ہیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سمجھ بھی نہیں آتے تھے، یعنی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس آیت میں بھی یہاں پہ بھی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہاں آیت نازل ہوئی ہے جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کی بجائے سرداران یہود کے سردار یعنی قریش کی طرف
لے کے جایا کرتے تھے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ عام ہے، اور اس میں تمام لوگ بھی شامل ہیں۔ جو لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے جو فیصلے ہیں ان کو کہاں کروانے جاتے ہیں؟ دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں فیصلے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے ہم کو؟ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، جو ہمیں ہمارے گھر کے چاہے معاملات ہیں، ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، ہمارے جو بھی معاملات ہیں، ہمیں ان کا فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ قرآن و سنت سے۔ لیکن اکثر جو ہے جیسے وہ لوگ جو تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے منافقین؟ اپنے فیصلے جب فائدے کے لیے ہوتے تھے تو وہ غیر اللہ کی طرف چلے جاتے تھے، اللہ اور رسول کو چھوڑ کر کے جو یہود تھے یا مشرکین مکہ تھے ان کے پاس فیصلے کے لیے چلے جاتے تھے۔ جب پتہ ہوتا تھا کہ ان کو کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تب وہ فیصلے کے لیے کہاں آتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آتے تھے۔ تو یہاں پہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ایک یہودی اور ایک منافق جو بظاہر کیا تھا؟ مسلمان تھا۔ اس کا جو کسی معاملے میں ان لوگوں کا جھگڑا ہو گیا۔ جو یہودی تھا وہ کیا تھا؟ وہ حق والا تھا، یعنی کہ وہ حق جانتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ چلو اس معاملے میں جو فیصلہ ہے وہ چل کے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ لیکن اور یعنی جو یہودیوں کا یہ بھی ایمان تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ دراصل سچے ہیں اور وہ حق کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ مگر جو منافق تھا یعنی بظاہر مسلمان تھا، اس سے یہ کیا کیا؟ اس نے پیچھے رہ گیا اس معاملے سے، یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ فیصلہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے۔ تو اسے یہ بھی خطرہ بھی محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ساتھ دیں گے اور فیصلہ میرے خلاف ہی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس نے کیا کیا؟ ٹالا مٹول کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ مقدمہ تو تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس لے کر ہم چلتے ہیں، جہاں اس منافق کو یہ امید تھی، اور یہ مکر فریب اور رشوت لینے والا بھی تھا نا کعب بن اشرف، اور یہ جو ہو سکتا ہے رشوت لے کر کے کچھ میرے حق میں یہ فیصلہ بھی ہو جائے۔ تو مگر وہ جو یہودی تھا وہ یہ نہیں مانا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنے سردار کے کردار کا مجھے پتہ ہے، اور چونکہ جو منافق ہے نا وہ کھل کر اس کی منافقت سامنے بھی نہیں آ سکتی تھی، تو مجبوراً وہ لوگ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی وہ لوگ چلے گئے، فیصلے کے لیے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کی یعنی کہ یہود کی اور منافق کی، یعنی کہ جو منافق یہ جو مسلمان تھا بظاہر اور یہود، دونوں کے حق میں جو ہے بات سنی اور فیصلہ دے دیا۔ تب اس منافق یعنی بظاہر جو مسلمان تھا تو کہنے لگا چلو اب یہ مقدمہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے چلتے ہیں اور ان کا بھی یہ فیصلہ دیکھ لیتے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور ان کے نائب کی حیثیت سے مدینے میں جو تھے مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے نائب تھے اور مدینے میں کیا ہے مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو منافق کا یہ خیال ہوئی، یہ سوچ ہوئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلامی حیمیت میں بہت بڑا ان کا رتبہ ہے، تو لہٰذا وہ میرے حق میں شاید کچھ فیصلہ کر دیں گے۔ تو چنانچہ وہ جو یہود تھا اور منافق دونوں جنے جو ہے وہ دونوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں جا کر اس مقدمے کا انہوں نے فیصلہ کروانا چاہا۔ پھر اپنے انہوں نے بیان دے دیے۔ یہودی نے اپنا بیان دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تو یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے کر گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی یہود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فیصلہ ہے میرے حق میں دے بھی دیا ہے۔ تو یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اندر چلے گئے اور تلوار نکال کر لائے اور آتے ہی ساتھ ہی انہوں نے اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دراصل کیا تھے؟ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے۔ تو آپ دیکھیں اس وقت جو سب سے جو بلند اور اعلیٰ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا۔ تو اس طریقے سے جو ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ ایک طرح سے صحیح بھی تھا، لیکن اس کے بعد وہ کیا ہوا؟ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا اور اس کے بارے میں ہم لوگ آگے کی آیتوں میں دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب منافقی نے یعنی کہ بظاہر مسلمان تھا نا، اس نے جب وہ بات نہیں مانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ کہاں لے کے گئے فیصلہ؟ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اس کا جو فیصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں
اور یہ دوسرا ہی کچھ فیصلہ اپنے حق میں چاہتا ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا فیصلہ کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جائے نا، اس وجہ سے، اس غصے کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو ختم کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں نا، تو اس کے بعد تو کسی فیصلے کی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، اس کے بعد کسی کا فیصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور وہ دراصل منافق کیا تھا؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے کسی طرح بس میرے حق میں ہو جائے، اس کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر جانا چاہتا تھا۔ آیت 62۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا تو ارادہ تو صرف بھلائی کا اور میل ملاپ کا ہی تھا۔ تو منافق کے جب قتل ہوا نا، اس کے بعد جب ان کے وارث تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مقدمہ کروا دیا گیا۔ اور مقدمہ کی بنیاد کیا بنائی کہ ہمارا ارادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ لینا ہرگز نہیں تھا، بلکہ ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دونوں جو فریقین کے درمیان کیا کریں، صلح اور سمجھوتا کرا دے۔ اور اپنے اس بیان پر انہوں نے اللہ کی خوب قسمیں کھانے لگے۔ اس طرح سے انہوں نے قسمیں کھا کے کہا کہ ہمارا تو ارادہ کچھ اور تھا۔ اب جب مصیبتیں ان کے اوپر آ پڑی تو بار بار قسمیں کھا کے کہنے لگے ہمارا تو ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا۔ آیت 63۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر خوب روشن ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منافق کے جو وارث تھے نا، اس کی چال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیا ہے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کے مقدمے کو یہ آیت نازل فرما کر خارج کر دیا کہ جو لوگ اپنی مالی یا جانی مقدمات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل اور جان سے حکم کے تسلیم نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل اور جان سے حکم سے تسلیم نہیں کرتے، وہ دراصل کیا حقیقت میں مومن ہو ہی نہیں سکتے، لہٰذا ان پر قصاص کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب وہ مومن ہی نہیں ہے، جب وہ حقیقت میں تو وہ کیا تھا، وہ یہود تھا، وہ ظاہر طور پہ فائدوں کے لیے وہ ایمان لے آیا۔ اور ان لوگوں کی کیا منافق کی عادت ہوتی ہے، ان کو صرف اور صرف دنیا چاہیے ہوتی ہے، ان کو آخرت پہ یقین نہیں تھا نا، جبھی تو ایمان بھی کیا تھا، ظاہری طور پہ تھا، اندرونی طور پہ نہیں تھا ایمان۔ تو جب وہ حقیقت میں مومن نہیں تھا تو ایسے لوگوں کو پھر قصاص ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، جب وہ مومن ہی نہیں ہے تو پھر قصاص کس چیز کا، جو قصاص میں عمر رضی اللہ عنہ کی جان دے دی جائے۔ آیت 64۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو تیرے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ مغفرت کے لیے بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار ضروری ہے اور کافی ہے، لیکن یہاں ان کو یہ کہا گیا کہ اے پیغمبر کہ اگر وہ تیرے پاس آتے اور وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو وہ کیا ہے، اللہ کو مہربان پاتے اور تم بھی ان کے لیے مغفرت کرتے، اس لیے کہ جو کہ انہوں نے کیا کیا، جھگڑوں کا جو فیصلہ ہے اس کے لیے دوسرے کی طرف رجوع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف کیا، یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے اس پہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، ان کو استغفار کرتے، لیکن انہوں نے نہ استغفار کیا، نہ انہیں اپنے غلطیوں کا احساس ہوا، لیکن انہوں نے کیا کیا، جھوٹی قسمیں کھائیں اور یہ مظاہرہ کیا کہ وہ سچے مسلمان ہیں، سچے ایمان والے، لیکن دراصل وہ کیا تھے، حقیقت میں تو وہ مسلمان تھے ہی نہیں۔ آیت 65۔
سو قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے آپ کے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں آپ اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ تو یہاں یہ پچھلی تمام آیت کا یہاں پہ نچوڑ ہے، جس میں ایک مستقل قانون دے دیا گیا ہے جو صرف مقدمہ کے منافق کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے امت کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، حکم یا فیصلے کو بدل و جان قبول کر لینے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے، وہ سرے سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احکامات اور فیصلے سب کچھ کتب اور احادیث میں مذکور ہو چکے ہیں۔ اب جو شخص ان کے مقابلے میں کسی اور شخص یا کسی اور عالم یا پیر فقیر یا امام کے قول کو ترجیح دے گا تو وہ بھی کیا ہے، اس حکم میں وہ داخل ہو جائے گا۔ یہ آیت بھی امت کے تمام اختلافات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنے میں ہماری رہنمائی اور کسوٹی ہے۔ اس آیت سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ قرآن اور سنت کی موجودگی میں قیاس کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ اس مضمون کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس چیز کی تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی کہ قرآن اور سنت کے تابع ہماری خواہشات ہونی چاہیے۔ دراصل اس آیت کی شان نزول کیا تھی، سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو میرے باپ ہے نا، اور وہ ایک انصاری میں ہرہ میں ایک واقعے میں، یعنی کہ ایک پانی کی جو نالی تھی نا، ہرہ میں ایک پانی کی نالی، یعنی کہ ان کا ایک کھیت وغیرہ جو کچھ بھی رہا ہوگا، تو پانی کی نالی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اپنے درختوں کو پانی پلا لو، اسے اپنے ہمسایہ کے باغ میں جانے دو۔ یہ سن کر وہ انصاری کہنے لگا کیوں نہیں، آخر زبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا جو ہے، یعنی کہ اس نے یہ اس طرح سے الزام لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس لیے اس کے حق میں کیا ہے، زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں، کیونکہ وہ ان کے کیا تھے، پھوپھیزاد بھائی تھے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا جو رنگ تھا وہ کیا ہو گیا، تبدیل ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچا، تکلیف پہنچی اور غصہ بھی آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا اپنے کھیت کو پانی پلاؤ اور جب تک پانی منڈھیروں تک پہنچ نہ جائے اس کے لیے پانی نہ چھوڑنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورا کا پورا فیصلہ زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں کر دیا، کیونکہ وہ انصاری جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو تسلیم کر لینا ہے، ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ یہاں ان آیات اور ان واقعات سے یہ سبق ملتی ہے ہم سب کو کہ جن لوگوں نے جو ہے رسول کی بات نہیں مانی، ان کے فیصلے کو نہیں مانا، تو پھر کیا ہو گیا، وہ ان کے لیے آگے جو بھی ان کے لیے معاملات ہوئے وہ گھاٹے کے ہوئے۔ تو دراصل یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شریعت ہے ہماری، جو ہم اکثر لوگ جانتے ہیں کہ شریعت ہے کیا نا، تو شریعت دراصل کیا ہے، شریعت یا اسلامک قانون، وہ دراصل کیا ہے، وہ قرآن اور سنت سے بنا ہے۔ شریعت یا اسلامک قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ کسی انسانوں نے نہیں بنائے ہیں، یہ دراصل کس نے بنائے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ اور دنیا کے جو قانون ہیں، جو انڈین لاء ہے یا کوئی بھی لاء ہے، وہ سب کس نے بنائے ہیں، یہ سب دنیا والوں نے بنائے ہیں۔ اب اگر کسی مسئلے میں، شادی کے مسئلہ یا ڈیورس کا مسئلہ یا کوئی بھی مسئلے میں، جب انسان جو ہے، اب دیکھیں کہ جب فائدہ لینا ہوتا ہے، جب لڑکی کو اپنے حصہ لینا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو اسلام میں، شریعت میں دیکھو حصہ بھی دیا گیا، پراپرٹی میں ہمارا وراثت میں بھی حق ہے، اور ٹھیک ہے ہمیں مہر بھی دینا چاہیے، جبکہ انڈین لاء میں تو ایسا کوئی مہر وغیرہ وہ لوگ نہیں دیتے ہیں نا۔ جب مہر لینے کی بات ہوتی ہے تو خواتین کیا کرتی ہیں، دکھا دیتی ہیں، دیکھیے بھائی شریعت میں تو مہر ہے، اور مہر تو انسان بڑھ چڑھ کے لیتا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کی اب تو جانے لگی ہے ویلیو۔
تو پھر اسلام اور شریعت کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ لیکن جب خدا نخواستہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جب طلاق وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے، تب پھر کیا کرتے ہیں لوگ، اسلامک قانون کو پیچھے کرتے ہوئے، پیچھے ڈالتے ہوئے وہ لوگ کدھر کس کی طرف جاتے ہیں، انڈین لاء کی طرف نا، کہ تمام طرح کے جو ہے نا ڈاوری کیس لگاتے ہیں، دہیز کا بھی کیس لگا دیتے ہیں، تمام طرح کے چھوٹے چھوٹے کیس پھنسا کر کے اپوزیشن یعنی پارٹیز پہ جھوٹے الزام لگا کر کے ان کو ڈرا دھمکا کر کے جھوٹی سزا میں پھنسا بھی دیا جاتا ہے اکثر، ہے نا۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے جس نے بھی قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے اس طریقے سے جو ہے انسان جو انڈیا کے جو قانون ہے یا جو بھی قانون کی طرف جو بھی کوئی جائے گا، یا کوئی بھی اس کے یہاں جو حاکم بادشاہ ہے نا جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی حکومت کی طرف جائے گا، اس کی فیصلے کی طرف جائے گا، تو ان سب کے لیے کیا ہے، دراصل زبردست خسارہ ہے۔ آیت 65۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کرے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہوتا۔ تو یعنی ایسے منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں، اگر ہم کسی بنا پر ان پر قتل واجب کر دیتے، جیسا کہ بچھڑا پوجنے والوں پر جو ہے نا ان کے اوپر قتل واجب کیا گیا تھا نا، تو پھر کیا ہوا تھا ان کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی کیا کرو، اب ان کو قتل کرو، آپس میں قتل کرو۔ جن لوگوں نے نا بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، بچھڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، تو ان کی توبہ کس طرح قبول کی گئی کہ اپنے ہی آپ کو قتل کرو، یعنی کہ اپنے باپ، بھائی، بیٹے سب کو قتل کر ڈالو، تو ان کی توبہ اس طرح سے قبول کی گئی۔ آیت 67۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے۔ آیت 68۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیتے، اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ آیت 69۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے نا، اس کی صلہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کا صلہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے المرء مع من احبہ، یعنی جو آدمی ہے نا جس سے محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا، آخرت میں آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی، اتنی خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے، یعنی کہ ان کا ساتھ پسند کرتے تھے۔ اس کی شان نزول کی روایت میں بتایا گیا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا، اور ہمیں تو اس سے بالکل نا فرتر مقام ہی ملے گا، اور یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت اور رفاقت اور دیدار سے محروم ہو جائیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کو تسلی عطا فرمائی کہ جو دنیا میں جس چیز سے محبت کرتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ کر دیں گے۔ تو صحابہ دراصل کس سے محبت کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں انہی کے ساتھ کر دیں گے۔ اس آیت میں 4 قسم کے لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو فضیلت اور درجے کے لحاظ سے بلند مقام پر رکھے گئے ہیں، یعنی کہ بلند مقام تر ہیں۔ پہلا ہے انبیاء۔ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نبی ہی اپنی امت کا افضل ترین فرد ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ دوسرا صدیق ہے۔ صدیق سے مراد ایسا شخص جو اپنے ہر معاملے میں راست باز ہو، حق کا ساتھ دینے والا ہو، ہمیشہ سچ بولنے والا ہو اور حق کی فوراً گواہی دینے والا ہو اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا ہو۔ تیسرا شہید۔ شہید کا بنیادی معنی کیا ہے؟ گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی صداقت، سچائی پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا نا وہ واقعی میں درست ہے، اس کو درست سمجھتا بھی تھا۔ چوتھا ہے صالح۔ صالح سے مراد ایسا نیک شخص آدمی جس کے ہر عمل، ہر حرکت سے اس کی نیکی ظاہر ہوتی ہے اور اپنی پوری زندگی میں وہ نیک رویہ رکھتا ہو۔ تو یہاں پہ جو انعم اللہ علیہم جو الفاظ ہے، اس میں جو 4 لوگ ہیں وہ نبی ہے پہلا، پھر صدیقین ہے اور شہداء ہے، وہ صالحین، وہ جن کو اللہ نے انعام دیا، انعام یافتہ لوگ ہیں، جو سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا نا انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ 4 لوگ ہیں۔ اور وہ 4 لوگ کون ہیں؟ پہلا نبی، دوسرا صدیقین، تیسرا شہداء، چوتھا صالحین۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام یافتہ کیا ہے، انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو نبی تو ہم اور آپ نہیں ہو سکتے نا، نبی تو نبوت کا سلسلہ اب تو ختم ہو چکا ہے۔ تو ہم لوگ اگر جو بن سکتے ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ ہم صدیق بن سکتے ہیں، ہم شہداء بھی بن سکتے ہیں اور ہم صالحین کی کیٹیگری میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو 3 کیٹیگری کا راستہ ابھی بھی کھلا ہے۔ تو صدیقین اور صالحین کا تو کنفرمیشن کے ساتھ کھلا ہے، یعنی ایک انسان ساری زندگی سچ بولتا رہے اور سچ بولتے بولتے وہ اس دنیا سے چلا جائے تو وہ کیا ہے؟ صدیقین، یعنی کہ سچ بولنے والا ہمیشہ۔ ایک شخص، حدیث میں آتا ہے، ایک شخص جو ہے صرف اور صرف سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتے بولتے یہاں تک کہ اس کا نام جو فرشتے ہیں صدیقین میں لکھ دیتے ہیں اور پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ تو اپنے جائزہ لیں کہ کیا واقعی میں ہم سچ بولنے والے ہیں؟ کیا ہم واقعی میں بچوں سے، بڑوں سے، فون پہ، موبائلز پہ، شوہر سے، ہسبینڈ سے، خالہ سے، ماموں سے، نانی سے بات میں جھوٹ بولنے والے تو نہیں ہیں؟ کوئی جھوٹے بہانے بنانے والے تو نہیں ہیں؟ کیونکہ دراصل جب ایک مسلمان کوئی جھوٹ بولتا ہے نا تو جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی زیادہ بدبو اسمیل آتی ہے کہ فرشتے اس کے بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب بھی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اتنی زیادہ گند اڑتی ہے اس کے پاس سے، ہے نا۔ تو ہمیشہ سچ بولیں، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی معاملات ہوں، حکمت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ سچ بولنا سیکھیں، سچ بولتے بولتے تاکہ ہمارا نام صدیقین میں لکھ دیا جائے۔ پھر صالحین ہے۔ صالحین یعنی عمل الصالحات، وہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ایمان لائے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، اچھے کام کریں، ہر نیکی کے کام میں سبقت کریں اور کیا کریں؟ زندگی بھر اچھے کاموں کے لیے لوگوں کو ترغیب بھی کریں، خود عمل کریں، پھر دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ صالحین میں بھی انشاءاللہ ہم سب آ سکتے ہیں۔ پھر شہداء، شہادت کا بھی درجہ کیسے ہم پا سکتے ہیں؟ اب وہ جنگوں کا تو دور ختم ہو چکا ہے، لیکن اب اگر کیا ہے، اگر ہم دین کا علم حاصل کریں اور پھیلائیں اور لوگوں تک بات پہنچائیں نا، تبلیغ کا کام کریں، تو کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں۔ یہ تو یہاں پہ جو 3 کیٹیگری ہیں اس میں ہم سب بھی شامل ہو سکتے ہیں اور ہم سب بھی انشاءاللہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اس کے مرض میں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو وہ آخرت کو پسند کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض الموت میں سخت دھچکا لگا تو میں نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ما الذین انعم اللہ علیہم،
تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ملا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ آیت 70، ذالک فضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو جو بھی اس کیٹیگری میں جو شامل ہوا، جو صحابہ تھے، ان کو جو بھی رفاقت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ جیسے سمندر میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹھہاکے مارتا نا، لہریں جو ہے جوش مارتی ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت جوش مارتی رہتی ہے، ٹھہاکے مارتی رہتی ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ آپ سوچیں، جو شخص اللہ سے محبت کرے اور پھر رسول سے محبت کرے، وہ کہاں ہوگا نا؟ آخرت میں اس کا مقام کہاں ہوگا نا؟ تو واقعی میں پھر وہ بھی اللہ کے قریب ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ تو جب اس کو کسی کو، یہ شخص کو ہے آخرت میں یہ اس کا انعام مل جائے گا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ انعام، یہ جو ہے بلند درجات، یہ رفاقت، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ آیت 71، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گرو گرو بن کر کوچ کرا کرو، یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکلا کرو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نصیحت دی ہے کہ وہ جب نکلیں تو وہ کیسے نکلیں۔ دراصل اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے کہ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمان میدان احد میں ایک دفعہ شکست سے دوچار ہو چکے تھے، اور اب ابو سفیان نے واپسی کے وقت اپنے خطبے میں اپنی کامیابی کا اعلان بھی کیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہودیوں اور منافقوں اور مدینے کے ارد گرد پھیلے ہوئے جو بھی قبائل تھے نا، وہ ان کے جو حوصلے تھے وہ بڑھ گئے، اور اسلام دشمنی میں اپنی کوششیں ان کی تیز کر دی گئیں۔ بعض اوقات ایسی خبریں بھی آتی تھی کہ اب فلاں قبیلہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور اب فلاں قبیلہ مسلمانوں سے چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے، مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں سے پے در پے ازاریاں بھی کی گئی تھیں، اور ان کے جو مبلغین کو ہے نا دھوکہ دے کر دعوت دی جاتی تھی اور ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور مدینہ کی حدود سے باہر مسلمانوں کا جان اور مال محفوظ نہ رہا، اور مدینہ ہر وقت خوف اور اس کے خوف کے سائے میں چلنے لگا، یعنی کہ ان کے اوپر، مدینہ والوں کے اوپر ہمیشہ خوف اور خطرہ منڈرانے لگا۔ تو ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی، ایک نصیحت دی کہ اب کیا کرنا ہے تم لوگوں کو، اب ہر وقت تم لوگوں کو محتاط رہنا ہے، چاق چوبند سے رہنا ہے، اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھ کے چلا کرو، نہتے مت چلا کرو، اور کیا کرا کرو، تم لوگ زیادہ تر تو گروپ میں نکلا کرو، اکیلے ہو تو ہتھیاروں کے ساتھ نکلو، نہتے مت نکلو، اور زیادہ تر کیا کرو، اگر نکلو تو پھر نکلو تو گروپ میں نکلو، جتھے میں نکلو، اکیلے مت نکلو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی۔ آیت 72، اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں کہ پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تو بڑا فضل کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ دراصل کیا ہے؟ مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے۔ مسلمان دراصل کیا تھے؟ جو منافقین کی بات کی جا رہی ہے، جو بظاہر مسلمان تھے لیکن وہ دراصل کیا تھے؟ منافقین تھے۔ اور وہ یہاں پہ جو کہا گیا ہے پس و پیش کا مطلب ہے وہ جہاد سے گریز کرتے تھے، جہاد سے پیچھے رہ جاتے تھے، جہاد سے منہ موڑ لیتے تھے، جہاد میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو یہاں اس آیت میں منافقینوں کا ذکر ہے جو بظاہر مسلمان تھے لیکن وہ واقعی میں مسلمان نہیں تھے، اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ جب جہاد کا باری آتی تھی، جب جنگ کی باری آتی تھی، جب قربانی کی بات آتی تھی، وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہیں ٹھیک ہیں، ہم جو ہے نا ہمیں فلاں تھوڑا سا کام آ گیا ہے تو ہمیں وہاں جانا امپورٹنٹ ہے،
ہم تو گھر پہ رہنے والے ہیں، ہمارا کھیت باغ کھڑے ہیں، ہمیں فصلیں کاٹنی ہیں، ہمارے بیوی بچے اکیلے، ہمیں تو ان کو دیکھنا ہے۔ لیکن جب جو ہے مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو اچھا ہوا نا ہم نہیں گئے اس میں، اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ ہم نہیں گئے جنگ میں، ورنہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہوتا، ہمارے بھی چوٹیں لگتی، ہمارے بھی تکلیف پہنچتی، ہم بھی جو ہے زخمی ہو جاتے۔ آیت 73، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جاتا تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ یعنی ان منافقین کو جب جو ہے مسلمانوں کو وہ یہ دیکھتے تھے کہ واقعی میں مسلمان تو جب یہ جنگ میں گئے ہیں تو ان کو تو بڑا فائدہ پہنچ گیا ہے، ان کو تو بڑا مال غنیمت ہاتھ لگا ہے، ان کو تو بڑے فتوحات ملے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ فائدہ ہی فائدہ پہنچا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی جو ہے نا ان کے ساتھی ہوتے، کاش ہم بھی ان کے دوست ہوتے، کاش ہم بھی ان کے ساتھ جنگ میں چلے گئے ہوتے تو ہمارے ہاتھ میں بھی آج کو یہ سب چیزیں لگی ہوتی۔ تب ان کو یہ حسرت ہوتی ہے، تب ان کو یہ جو ہے نا پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی چلے جاتے۔ یعنی مال غنیمت اور جو ہے مال غنیمت میں جو حصے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ان کا یہ ہوتا تھا کہ واقعی میں ہم بھی اس جنگ میں چلے جاتے۔ تو جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا بھی مقصد دراصل اسی طریقے کا ہوتا ہے۔ جب اسلام میں قربانی دینے کا موقع ہوتا ہے تب دنیا پرست لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ منافقین کیا ہے، منافقین ہر دور میں ہوگا، آج بھی ہو سکتا ہے، اس دور میں بھی تھا اور وہ کسی دور میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا وہ شخص جس کو جب اسلام کی قربانی دینی ہوتی ہے، اپنی اسلام کی خاطر اپنی جان مال اور اپنے وقت اور اپنے مال کی اور اپنے بچوں کی اور اپنے کوئی بھی چیز کی جو بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت اسلام میں، تو جب اس کو قربانی دینے کا موقع آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے، آئی ایم ناٹ، اور میری کیا تو پریشانی ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، سارے کے سارے اپنے بہانے سامنے رکھ دیتا ہے، ساری پریشانیاں سامنے رکھ دیتا ہے۔ لیکن جب فائدہ ہوتا ہے، جب فائدے لینے ہوتے ہیں نا، اور جب اس کو مال چاہیے ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ واقعی میں ہم تو اس میں کیوں نہیں شامل ہو گئے جب یہاں پہ فائدے ہو رہے تھے۔ تو یہ ان کا رویہ تھا منافقین کا، تو رویہ ہے اور رہے گا، یہ منافقین ہر دور میں رہیں گے۔ تو ہر جو انسان ہے، ہر جو مسلمان ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ منافقت کا ایک درجہ بھی ہمارے اندر نہ ہو، کیونکہ منافقین کی 55 صفات ہیں۔ آیت 74، پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے گا یا غالب آ جائے گا، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ ان کو جنگ کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان کو کیا کریں، وہ جنگ کریں، اور جنگ کریں گے تب تو ان کو کیا ملے گا؟ صلہ، بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو محض اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان خواہ لڑائی میں شہید بھی اگر ہو جائیں یا اگر بچ کر زندہ واپس بھی آ گئے تو دونوں ہی صورتوں میں ان کے لیے کیا ہے؟ فائدے ہی فائدے ہیں، ان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اگر مر گئے، شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کا تو وہ مرتبہ رکھا ہے کہ کسی کا بھی وہ مرتبہ نہیں ہے آخرت میں، وہ درجات ان کے رکھے ہیں۔ اور اگر زندہ ہو کر آ گئے تو سارے گناہ معاف اور مال غنیمت ہے، اور کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو یہ دنیاوی ان کو فائدے ملتے تھے۔ دونوں ہی صورتوں میں ان کو صرف اور صرف فائدے تھے۔ آیت 75، بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں اور عورتوں اور ننھے بچوں کو چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا دے۔ تو یہاں پہ ظالموں کی بستی سے مراد کیا ہے؟ مکہ ہے۔ ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان، خاص طور پر بوڑھے، مرد اور عورتیں اور بچے، کافروں کے ظلم اور ستم سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبع فرمایا کہ تم کیا کرو، ان جو کمزور لوگ ہیں نا ان کو کفار سے بچاؤ، اور ان کو بچانے کے لیے تم کیا کرو، کفار سے جہاد کرو۔ تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس آیت میں اس سے استدلال بھی کیا علماء نے کہ جس علاقے میں، جن علاقوں میں مسلمان جو کمزور، غریب اور مسلمان ہیں نا ان کے اوپر اگر ظلم ستم کیا جا رہا ہے، وہ ظلم ستم کا شکار ہو رہے ہیں، تو کفار ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو دوسرے مسلمان ممالک پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ کافروں کے ظلم و ستم سے ان کو بچائے اور ان سے جہاد کرے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کمزور مسلمان اور بچوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو مکہ یا بعض قبائل میں آباد تھے، اسلام قبول کرنے کے، وہ اسلام قبول کر چکے تھے مگر ہجرت کرنے پر وہ قدرت نہیں رکھتے تھے، اور ان کافروں کے جو ظلم اور تشدد وہ برداشت کرنے پر بھی مجبور ہو گئے تھے، اور وہ اللہ سے بار بار دعا کرتے تھے، یا اللہ ان ظالموں سے ہم کو رہائی دے دے، کوئی ایسی صورت پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے لیے کوئی حمایتی مددگار بھیج دے جو ہمیں ان ظالموں کے پنجے سے ہمیں نکال لے جائے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں نماز رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی رابیہ اور دوسرے ناتوا مسلمانوں کو جو مکہ میں ہیں کافروں کی قید سے چھڑا دے، یا اللہ مصر کے کافروں پر سخت گرفت فرما اور ان پر ایسا قحط بھیج جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ میں اور میری ماں دونوں مکہ میں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور کر رکھا تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایسے کمزور ناتوا مسلمانوں کی مدد کو پہنچانے کے اور ایسے ظالموں سے جہاد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔